اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل رائمہ فاطمہ کی انوکھی دنیا میں آپ سب کا دل سے استقبال۔ امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک سب کو اچھا رکھے۔ میں یہ ویڈیو 9 محرم سے پہلے ہی ڈالنا چاہتی تھی، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں ڈال پائی، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ آج ہماری گفتگو اس پر ہوگی کہ کھچڑا بنانا یعنی حلیم بنانا کیا 9 یا پھر 10 محرم کو ضروری ہے؟ اگر نہ بنایا تو کیا گناہ ہوگا؟ دیکھیے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر کھچڑا نہ بنایا تو گناہ ہوگا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اسی پر نیاز لگوانی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو نیاز لگوانی ہے تو ضروری تو نہیں کہ آپ حلیم پر ہی نیاز لگوائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کھچڑے پر نیاز لگوائیں، آپ بریانی پر نیاز لگوائیں، یا آپ اچھی ڈشز بنائیں، تبھی آپ کی نیاز قبول ہوگی۔ نیاز تو پانی پر بھی ہو جاتی ہے۔ آپ ایک گلاس پانی کا رکھ دیں نیاز کے لیے تو اللہ رب العزت اسے قبول کر لیتا ہے۔ آپ کی جتنی حیثیت ہو آپ اتنا کریں۔ آپ کی حیثیت ہے کہ آپ فروٹ پر نیاز لگوائیں تو آپ فروٹ پر نیاز لگوائیں۔ آپ کی حیثیت ہے کہ آپ بریانی پر نیاز لگوائیں تو آپ بریانی پر نیاز لگوائیں۔ لیکن یہ کہیں کہ ضروری ہے کہ کھچڑے پر ہی نیاز لگوانا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی جان پر اتنا زور نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ روح البیان شریف میں ارشاد فرمایا گیا، جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے اترے تھے تو ایک طوفان نوح آیا تھا۔ جتنے لوگ حضرت نوح کی کشتی میں تھے وہ بچ گئے، وہ چاہے انسان ہو، جانور ہو، چرند پرند ہو، جو بھی ان کی کشتی میں تھا وہ بچ گیا تھا۔ جب حضرت نوح اپنی کشتی سے زمین پر اترے تو دیکھا پوری زمین پہ کوئی اناج نہیں ہے، کیونکہ پانی کا سیلاب آیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ جب کوئی کھانے پینے کی چیز تھی ہی نہیں تو کھاتے پیتے کہاں سے؟ اتنے لوگ آپ کی کشتی میں، پھر حالانکہ ہوا کشتی والوں کے پاس تھوڑا تھوڑا اناج تھا، کسی کے پاس کچھ تھا تو کسی کے پاس کچھ تھا، سب کے پاس الگ الگ چیزیں تھیں۔ پھر کیا کیا کہ سب نے ایک جگہ سارے اناج اکٹھا کر کے اور ایک جگہ پکا لیا، اور پکا کر پھر سب نے کھایا۔ آج یہ جو حلیم ہے زیادہ کر لوگ کھچڑا کہتے ہیں، جب یہ بنایا جاتا ہے تو اس میں مختلف قسم کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو اسی یادگار کو تازہ رکھتے ہوئے، کیونکہ جب حضرت نوح اپنی کشتی میں اترے تھے تو وہ 10 محرم تھی۔ 10 محرم کو اپنی کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح نے یہ کام کیا تھا کہ سب کے پاس اناج کے جتنے دانے تھے وہ سب اکٹھا کر کے سب کو ایک جگہ پکا دیا تھا۔ تو اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے آج لوگ اپنے گھروں میں مختلف چیزیں ڈال کر کھچڑا بناتے ہیں۔ جس طرح بنانا ضروری نہیں ہے، اسی طرح بنانا منع بھی نہیں ہے۔ آپ اگر ثواب کی نیت سے بنا رہے ہیں تو بنائیے اور غریبوں میں تقسیم کیجیے، فقیروں کو کھلائیے۔ روح البیان شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ عاشورے کے دن جو لوگ اپنے کھانے میں بشعات کرتے ہیں، خوب غریبوں کو کھلاتے ہیں، فقیروں کو کھلاتے ہیں، خوب کھلاتے پلاتے ہیں، تو روح البیان شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ امید ہے اللہ رب العالمین ان کے رزق میں وسعت عطا فرما دیں، اللہ ان کے رزق کو وسیع کر دیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے رزق کو وسیع کر دے، تو آپ عاشورہ کے دن خوب کھانے پکائیے اور غریبوں کو خوب کھلائیے، خوب فقیروں کو کھلائیے۔ امام حسین کے نام پر خوب پانی کی سبیل لگائیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے پوچھا گیا تھا
کہ کچھ لوگ تھے پوچھتے ہیں کہ محرم میں کھچڑا وغیرہ بنا کر بانٹنا کہاں سے ثابت ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی، آخر کیوں نہ آئے، اس لیے کہ وہابیہ دیابنا اس کے حوالے سے اہل سنت کے ذہن کو منتشر کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ حدیث میں کہاں ثابت ہے، قرآن میں کہاں ثابت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، رہا یہ کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہے تو فرماتے ہیں جہاں سے شادی کا پلاؤ، دعوت کا زردہ بنانا ثابت ہے، وہیں سے کھچڑا بنانا بھی ثابت ہے۔ اب پلٹ کر سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو شادیوں میں ولیمے کے نام پر یا وارات کے نام پر کھلاتے ہیں، پلاؤ، بریانی بنا کر، زردہ بنا کر، قورمہ تندوری بنا کر، اور اب تو تمام چیزیں ولیمے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے آئس کریم، چاؤمین، دہی بلے، بریڈ پکوڑا، پیپسی، مینگو اور نہ جانے کون کون سے جوس، کافی، ایسی تمام چیزیں ولیمے میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں یہ پوچھتی ہوں یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے، اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ولیمے میں کھلائیں گے، ولیمہ جو کیا جاتا ہے وہ سنت ہے اور سنت پر عمل کر رہے ہیں تو مطلب ثواب بھی مل رہا ہے۔ آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ولیمے میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں ثواب بھی پائیں گے اس کا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کھچڑا آپ بناتے ہو ثواب کی نیت سے، اور شادی میں جو کھلایا جاتا ہے اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ آپ جو ولیمہ کرتے ہیں نا، سنت ادا ہوتی ہے اور اس میں بھی ثواب ملتا ہے، تو آپ جو شادی میں ڈشیں بناتے ہیں تو بتائیے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں سے وہ ثابت ہے وہیں سے یہ بھی ثابت ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں یہ تخصیصات یعنی یہ کھچڑا محرم میں بنانا، 11ویں شریف میں جو ہے بریانی بنانا، عام دنوں میں مسلمان جو کچھ بناتے ہیں، اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں یہ تخصیصات عرفیہ ہے، یعنی عام لوگوں نے، عرف نے ایسا خاص کر لیا ہے، شریعت میں کہیں خاص نہیں ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے۔ اگر شریعت میں خاص ہوتا تو پھر نہ بنانے والا گنہگار ہوتا۔ یہ تو عام لوگوں نے خاص کر لیا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ شرعی دلیل پیش کرو تو کوئی حرام چیز اس میں نہیں ملی ہے، اس لیے وہ حرام نہیں ہے، یہی اس کی شرعی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں جو ان چیزوں کو شرعی اعتبار سے خاص جانے تو پھر یہ باطل ہے، یعنی یہ کہنا کہ محرم میں آپ کو کھچڑا ہی بنانا ہے، 11ویں میں بریانی ہی بنانا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شریعت کی طرف سے ایسا کرنا ضروری ہے، تو یہ غلط ہے۔ شریعت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تخصیص عام لوگوں نے کی ہے کہ ایسا محرم میں کرتے ہیں، عام لوگوں نے یہ خاص کیا ہوا ہے، شریعت میں یہ خاص نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور گزارش ہے اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔